اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وكذلك نجزی المحسنین وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کا مطالعہ جاری ہے۔ یہ قصہ جسے قرآن پاک احسن القصص کہتا ہے شروع ہوتا ہے اس خواب سے جس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں اپنا خواب،
اور اس کے بعد بھائیوں کی ان کے ساتھ حسد کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بظاہر بھائی اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیتے ہیں۔ قافلہ جو آتا ہے وہ انہیں کنویں سے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد انہیں لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ مصر کے بازار میں اسے خریدنے والا عزیز مصر ہے، جو کہ مصر کی ایلیٹ کلاس کا ایک فرد ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ بے حد حسین اور وجیح انسان ہیں، شریف النفس ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور اس کے بعد یہاں ان کی بہت بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آگے آیات کا جو مجموعہ آج ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہے ہیں وہ 23 سے 29 آیت تک کا ہے، جس میں اب اس آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، اور عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلا نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس یعنی عورت نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا ہے۔ اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا خطرناک ہے۔ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ آئیے بن آیات کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ جو عزیز کی بیوی تھی، یہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوئی اور اس نے کیسا مکر اور فریب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مصر میں جس کے گھر یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت کے خاوند نے تو آپ کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا تھا اور اسی بات کی وصیت اس عورت کو بھی کی تھی، لیکن اس نے آپ کے جوان ہونے کے بعد اپنی طرف انہیں مائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایک روز اس نے خوب بناؤ سنگھار کیا، دروازوں کو بند کیا اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہئی تلک، یعنی آ جاؤ۔ حضرت یوسف نے سختی کے ساتھ اس کی گناہ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور کہا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، بے شک وہ یعنی عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ لکھا ہے یہاں پر کہ جو انہوں نے ربی کہا تو وہ لوگ اس وقت آقا اور مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، یعنی مطلب یہ کہ وہ شخص جو کہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت اور اکرام سے رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بیوی کے ساتھ کسی برے کام کرتے کا آپ کیسے کر سکتا ہوں۔ اور آگے یہ بھی کہا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ عظیم آزمائش کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آزمائش اس سے بھی بڑی تھی جو جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی طرف سے پیش آئی تھی سالوں پہلے۔ جب بھائیوں کی طرف سے پیش آنے والی جو آزمائش تھی، اس پر انہوں نے جو صبر کیا تھا، بے شک وہ بہت بڑے اجر کا موجب تھا، اجر انہیں ملا اس کے اوپر، لیکن اب جو انہیں صبر کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ تو یعنی زبردستی اپنے بھائیوں کی اس حسد کا شکار ہو گئے تھے، تب انہوں نے بہت بڑا صبر کیا تھا، لیکن اب جو انہوں نے صبر کیا وہ اس سے بڑا تھا، اس وجہ سے کہ تمام اسباب موجود تھے اور یہاں انہوں نے خود اپنے نفس کو روکا۔ کون سے اسباب موجود تھے؟ وہ بہترین حسن و جمال میں اور مردانہ وجاہت میں دنیا کے انسانوں سے سب سے بڑھ کر تھے،
اور یہی چیز ان کے آزمائش کا سبب بن گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اس گھر میں غلام کی تھی، اور یہ عورت جو تھی وہ ان کی آقا کی بیوی تھی۔ پھر بڑی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ اس نے دروازے بند کر لیے اور وہ جگہ خالی ہو گئی۔ دروازوں کو بند کر دینے کی بنا پہ اب کسی کے وہاں آنے کا ڈر بھی نہ رہا، اور پھر اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بدکاری کی دعوت دی۔ خود یہ کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غریب الوطن شخص ہیں، یعنی کہ اپنا ملک نہیں ہے، کہیں سے لے کر آئے گئے ہیں۔ پھر جس شخص نے ان پہ کرم کیا اس شخص کے نمک خوار ہیں، کھا رہے ہیں اس کے گھر میں۔ ایسی جگہ پہ رہتے ہوئے انسان اپنے غصے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے عموماً جب وہ اس حیثیت میں ہو۔ اور پھر اس عورت کی بھی یہ حیثیت تھی کہ وہ ان کی آقا تھی۔ جب شوہر جو تھا وہ حضرت یوسف کا آقا تھا تو یہ عورت بھی ان کی آقا تھی، اور پھر یہ کہ یہ عورت خود بھی حسین اور جمیل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان تمام حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی دعوت گناہ سے انکار کیا، انہوں نے اس کی خواہش پوری نہ کی۔ پھر یہاں تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ بھی یہ کر گزرتا، البتہ تحقیق اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ اب یہ کون سی برہان یا نشانی تھی جو کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس برے فعل سے انہیں بچائے رکھا؟ اس بارے میں مفسرین مختلف باتیں لکھتے ہیں۔ کہیں یہ بات آتی ہے کہ کوئی نشانی باقاعدہ طور پہ حضرت یوسف کو نظر آ گئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور کہیں یہ بات آتی ہے کہ ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خیال ڈال دیا وہ اللہ کی کوئی نشانی تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی خاص یا متعین چیز نہیں ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ کون سی نشانی تھی، اور سب سے جامع بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے بدی اور بے حیائی کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فعل سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہی اپنے بندوں کو برائی سے بچانے والا ہے، بندے کے بس میں بات نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف تو وہ بندے تھے جو اپنی عبادتوں میں مخلص تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے لیے انہیں خالص کر لیا تھا، اپنی نعمتیں انہیں عطا کی تھیں، بہترین شکل و صورت اور بہترین اخلاق انہیں عطا کیے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف نے اس عورت کی طرف بدی کی سختی کی اس ترغیب کے باوجود سختی سے منع کر دیا اور اس چیز سے بچے رہے، یہاں تک کہ وہ عورت ان کی طرف بڑھی اور انہیں زبردستی قابو کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھڑا کر دروازے کی طرف تیزی سے بھاگے تاکہ وہ اس فتنے سے بھاگ کر نکل جائیں۔ بہت ساری چیزیں یہاں ہمیں ساتھ ساتھ ملتی جا رہی ہیں کہ فتنے کی اس ترغیب اور دعوت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا منہ پھیرا اور منہ پھیر کر دوسری طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی اور پھر پیچھے سے ان کی قمیص کا دامن پکڑ لیا اور ان کی قمیص پھاڑ ڈالی۔ جب وہ دونوں اس حالت میں دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دروازے پر عورت کے خاوند کو موجود پایا، اس کے شوہر کو۔ اس نے یہ معاملہ دیکھ لیا اور اسے ظاہر ہے کہ سخت ناگوار گزرا۔ اس حالت میں عورت نے فوراً جھوٹ گھڑ لیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام کا ارادہ یوسف نے خود ہی کیا ہے۔ کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور اس کے بعد خود ہی سزا تجویز کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اس الزام سے جو اس عورت نے لگایا تھا اپنے آپ کو بری کرتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اسی نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا۔ اب اس صورتحال میں دونوں میں سے کسی بھی ایک کے سچے ہونے کا پورا چانس موجود تھا، لیکن سچا کون ہے یہ کس طرح معلوم کیا جا سکتا تھا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور صداقت کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں مقرر کی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو شخص عقل اور سمجھ رکھتے ہیں کبھی کبھی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی نشانیاں جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، کبھی کبھی بندے اسے جان لیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جان پاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی سچائی کی گواہی کے لیے اور سچ کی پہچان کے لیے ایک بندے کو کھڑا کر دیا۔ یہ اس کے عورت کے گھر والوں ہی میں سے تھا،
وہ ایک شاہد تھا جو کھڑا ہوا اور اس نے ایک بہت اچھی گواہی دی، اور اس نے یہ کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یعنی یوسف جھوٹا ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یوسف نے بڑھ کر عورت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اور یہ زور آزمائی جو تھی یوسف کی طرف سے ہوئی، عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ اور دوسری صورت میں اس نے یہ کہا اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ یعنی یوسف سچا ہے۔ بس یہ انتہائی قرینے کی بات تھی جو شخص نے کہی، اور جب عزیز مصر نے کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اسے جناب یوسف علیہ السلام کی صداقت پر اور اس الزام سے ان کی برات پر یقین ہو گیا، اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی ہی جھوٹی ہے۔ تب اس نے یہ کہا یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، یقیناً تمہارا فریب بڑا ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو کہی اور سمجھ بھی گیا کہ بدکاری کا ارادہ اس کی اپنی بیوی نے کیا تھا، لیکن پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دو اس ذکر کو، معنی یہ کہ اس واقعے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، اسے بھول جاؤ، کسی سے ذکر نہ کرو۔ گویا کہ وہ اپنی بیوی کے اس فعل پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا، وجہ جو بھی رہی ہوگی وہ اس فعل پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا، اور بیوی سے کہا واستغفری، کہ تو استغفار کر اپنے گناہ کے اوپر، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی نرم طبیعت کا مالک تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے عورت کو اس بات سے معذور سمجھا کہ وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئی کہ وہ صبر نہ کر سکی اور اسے گناہ کا ارادہ ہو گیا، لہٰذا اس نے گناہ کی بخشش مانگنے کے لیے کہا اور یوسف سے کہہ دیا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کر۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ ہوتا اور یہ بات باہر تک نہ پھیلتی۔ در حقیقت ہوا یہ کہ وہ سازش جو اس عورت نے خود ہی تیار کی تھی اور خود ہی اس نے شہر کی دیگر خواتین تک اس بات کو پھیلا دیا۔ آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 30 سے 35 تک ہے، 30 سے لے کر 35 تک۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنی جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولے حاش للہ، یعنی اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے یعنی ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ اس کو یعنی یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید میں رکھیں۔ آیت نمبر 35 تک کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، آئیے ان کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ جب خبر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کی یہ خبر مصر میں مشہور ہونی شروع ہوئی اور لوگوں میں اس موضوع پر باتیں ہونی شروع ہوئیں۔ جیسے کہ کوئی واقعہ اگر رونما ہو جاتا ہے تو لوگوں میں اس کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سرداروں اور امراء کی عورتوں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی شروع کی اور عزیز مصر جو کہ وزیر تھا اس کی بیوی پر تنقید شروع کی اور اس کو معیوب قرار دیا، کہ برا قرار دیا کہ دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اپنے نفس کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ پھر یہ کہا قد شغفہا حبا، اس کے معنی لکھے ہیں کہ بے شک اس غلام کی محبت اس کے دل میں اندر تک اتر گئی ہے۔ حبا شغفہا حبا کا معنی یہ لکھا ہے کہ محبت اس کے دل کے شغاف یعنی غلاف تک پہنچ گئی ہے، یعنی بہت درجے کی محبت اسے اس سے ہو گئی ہے۔ پھر کہتی ہے
کہ بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو صحیح گمراہی میں ہے، عزیز مصر کی بیوی بالکل غلط رستے پہ جا رہی ہے، ضلال مبین، کہ وہ اپنے غلام سے اس قدر محبت کرتی ہے اور ایک برائی کا کام اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو وہ کر رہی تھیں، بظاہر یہ سب باتیں عزیز مصر کی بیوی کے خلاف کر رہی تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ اسے برا سمجھتی ہوں اور یہ بات کر رہی ہوں، لیکن جب قرآن میں یہ آیا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، کہ جب ان عورتوں کے مکر کی باتیں، یعنی یہ دھوکے والی باتیں سنی عزیز مصر کی بیوی نے، تو اس بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں سن لیا تھا، اور یہ خود بھی حضرت یوسف کا دیدار کرنا چاہتی تھیں، اور انہوں نے یہ جو آپس میں مکر تیار کیا تھا، یعنی آپس میں یہ سازش تیار کی تھی کہ اس طرح کی باتیں کریں، اور جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک پہنچیں گی تو پھر وہ اس کی توڑ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، جانتی تھیں یہ بات، تو یہ بات انہوں نے حضرت یوسف کے دیدار کے چاہت میں کی، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ ارسلت الیہن، یعنی ان کی طرف عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کا پیغام بھیجا، ضیافت کے لیے انہیں بلایا، اور جب بلایا تو پھر ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی جس پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ایسی نشستیں تیار کی۔ یہاں حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسی محفل ہے، اس سے مراد ایسی محفل ہے جس میں فرشی نشستیں ہوتی ہیں زمین پہ بیٹھنے کے لیے، اور اس میں بچھونے بچھائے جاتے ہیں، جس طرح گاؤں تکیے ہمارے یہاں لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور کھانے سجائے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس نے آراستہ کیا ان عورتوں کے لیے اور انہیں بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائیں اور ایسے پھل دیے جنہیں کہ چھریوں سے کاٹ کے کھایا جاتا ہے۔ پھر عین اس لمحے جب کہ وہ چھریاں اپنے پھلوں پر چلا رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کے پاس سے گزر ہوا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اور ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جتنا حسن دیا ہے اس میں سے نصف حسن حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف اپنے اس تمام تر حسن اور رہنائی کے ساتھ جب سامنے آئے اور عورتوں نے انہیں دیکھا تو اپنے دل میں بہت بڑا سمجھا، یعنی نہایت عمدہ اور سحر انگیز منظر انہیں نظر آیا، جسے ہم کہتے ہیں میجیکل منظر، اور ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح سے وہ مدہوش ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان چھریوں سے کاٹ لیا، اور پھر وہی کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگیں کہ اللہ پاک ہے، مَا هَذَا بشراً ان احاظہ اللہ ملک کریم، یہ شخص تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور اس بات کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ حسن و جمال، نورانیت، مردانہ وجاہت، واللہ عالم کہ کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ مسحور کن منظر بنا، اور وہ عورتیں اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ اب یہ بات جو عزیز مصر کی بیوی ان پہ ثابت کرنا چاہتی تھی، یہ ثابت ہو گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم میرے اوپر باتیں بنایا کرتی تھی۔ ایک اور بات یہاں تفسیر میں مجھے ملی کہ یہ جو عین ممکن ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورتی اور اس جمال کے ساتھ ساتھ جو مظاہرہ دیکھ چکی تھی کہ یہ کتنے نیک اور پاکیزہ ہیں، تو اس نے بھی اس چیز کا مظاہرہ بھی ان کے سامنے، ان عورتوں کے سامنے کر دیا۔ اس نے ان عورتوں کے سامنے کھلم کھلا اعلان کیا اس بات کا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ تانا دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے بارے میں، اور میں نے مائل کیا تھا اس کو اپنے جی سے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور میں اب بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کروں۔ پھر اس نے عورتوں کی موجودگی میں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے کہا کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو یہ یقیناً قید کر دیا جائے گا اور بے عزت ہوگا، یعنی اب وہ دھمکی دینے کے اوپر آ گئی۔ اب کھلم کھلا یہ سب کے سامنے بھی اپنے اس مقصد کا اظہار کرنے لگی، اور جب یہ تمام عورتیں مل کر اس چیز کی طرف مائل کرنے لگیں تب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے پناہ مانگی، اور ان عورتوں کے
اب یہ ایک عورت نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کا پورا گینگ شامل ہو چکا. تو ان عورتوں کے فریب کے مقابلے میں اپنے رب سے مدد مانگی اور کہا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ ان عورتوں نے، جو بقیہ عورتیں تھیں، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو اسی بات کی طرف مائل کیا کہ اپنی مالکہ کا حکم مان لے، اور ایک طرح سے پریشر ان کے اوپر ڈالا. تو یوسف علیہ السلام نے اس بری چیز کے مقابلے میں جس کی وجہ سے آخرت کا عذاب بھگتنا پڑے گا، قید میں جانے اور دنیا کے عذاب کو پسند کر لیا. اور پھر یہ بھی ہے، اگر تو نے ان عورتوں کی چالوں اور مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. یہ جو جملہ ہے اس سے اس بات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ایک عاجز اور کمزور بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے کہہ رہے ہیں وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ یہ سب جہالت کے جو کام ہیں اگرچہ ان میں فوری طور پر ایک لذت ہے، خوشی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں آخرت کی جو دائمی لذت اور خوشی ہے اس کو ملیامیٹ کرنے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں. تو اپنے دل سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس اس سے ان عورتوں کا فریب پھیر دیا ہے، مطلب دور کر دیا. اب دیکھیے کہ وہ عورت اور وہ باقیہ جو عورتیں جو پریشرائز کر رہی تھیں وہ جناب یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈال کر ان کو اپنے دام میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور ہر وہ قوت استعمال کر رہی تھیں، وسائل استعمال کر رہی تھیں جو ان کے اختیار میں تھے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مایوس کر دیا اور اللہ پاک نے ان کے اس فریب کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا. اچھا، دور کیسے کر دیا؟ کہ ان لوگوں نے نشانی دیکھ لی. کیا نشانیاں تھیں وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد جو یوسف علیہ السلام کی برات پر دلالت کرتی تھیں، پکا یقین اس بات کا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہیں اور وہ ان کی طرف نہیں جانے والے، ان عورتوں کی طرف نہیں لانے والے. اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وقت تک ان کو قید میں رکھیں. اب یہ وہاں کے جو ایلیٹ کلاس مرد تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف ہی کو قید کر دو. کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ وہ خود اس بات سے پریشان تھے کہ ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اس کے اوپر مائل ہوئی جاتی ہیں. لہٰذا انہوں نے آپس میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کو ہی قید کر دو تاکہ ایک خبر جو ہے وہ تھوڑے دن کے لیے بالکل ڈھک چھپ جائے، اس واقعے کو لوگ بھول جائیں، اس کا ذکر ہونا ختم ہو جائے، اور جب ذکر بالکل ختم ہو جائے گا، واقعے کو بھول جائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لہٰذا انہوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیں، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حتی حین، یعنی کہ ایک وقت تک کے لیے ان کو قید میں ڈال دیا جائے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر جو ہے اس نے یہی مصلحت سمجھی ہو کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھے تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ ارادہ وہ رکھتی تھی. اب ان آیات پہ ذرا غور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر آئی تھی کہ وہ عورتیں جو کہ ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں، ان کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی کہ وہ غلام تھے، اور یہ معزز خواتین شہر کی مل کر سب جتھا بنا کر کس بات کی ان سے ڈیمانڈ کر رہی تھیں اور کیسی کھلم کھلا کر رہی تھیں اور دھمکیاں دے رہی تھیں. اس پورے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بظاہر سچائی، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، تقوی، یہ تمام چیزیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھیں، ان سب کو شکست ہوئی. ظاہر کی نگاہ سے اگر دیکھیے تو ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے وہ ہر مومن کے لیے کتنا ڈھارس والا جملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. کسی بھی انسان کے اوپر جب ایسا وقت پڑے جب اسے سچ کے مقابلے میں دنیا کی سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہوں، آزمائشیں اس پر آ رہی ہوں، تو اس کے لیے اس جملے میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ جو کچھ یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں لوگ، اس سے یہ جیل بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو جیل ہوگی اس سے تو یہ دنیا کی جیل بدرجہ بہتر ہے. آیات کا اگلا مجموعہ ذرا طویل ہے، 36 سے لے کے اور 42 تک آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں.
اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہارے ہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلائیں، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کی بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور ان سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ زبردست، تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے، اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اسے کہا جس کا یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تم اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ آیت نمبر 42 تک کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے، آئیے اس کی تفصیلات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو وہاں پر 2 اور نوجوان بھی تھے ان کے ساتھ۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی جو اسے شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا، یعنی بیکر۔ اب یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اتنے عرصے میں انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ یوسف کردار کے لحاظ سے بھی بہترین شخص ہیں اور ان کے پاس علم اور خوابوں کی تعبیر بھی موجود ہے، ان کا علم بھی موجود ہے۔ تو وہ ان کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سننے کے بعد یہ کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس سے پہلے ہی میں تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا، یا یہ بھی معنی ہو سکتی ہے کہ وہ کھانا جو تم نے خواب میں دیکھا اس کے آنے سے پہلے ہی، یعنی کہ اس خواب کے سچا ہونے سے پہلے ہی میں ان کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، دونوں میں سے جو بھی اس کا میننگ ہو۔ لیکن انہوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ میں تمہیں تعبیر ضرور بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک طویل گفتگو کی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان کو دعوت دی۔ جب ان قیدیوں نے حضرت یوسف کے ضرورت محسوس کی کہ اس معاملے میں یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی طرف متوجہ پایا اور انہوں نے ان کو دعوت دینی شروع کر دی۔ دعوت بھی کتنے خوبصورت انداز میں، سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ یہ علم جو کہ آپ نے میرے اندر محسوس کر لیا ہے کہ موجود ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے علم مجھے میرے رب نے عطا کیا۔ پھر اس کے بعد اپنے رب کا پورا انٹروڈکشن دیا یہاں پر، بتایا کہ یہ احسان جو ہے میرے رب کا میری طرف سے میرے اوپر ہے، اور میں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس اللہ تک میری رسائی کس طریقے سے ہوئی؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اتباع کی اپنے باپ دادا کی ملت کی، اور پھر نام بھی بتایا کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، یعنی ان کی ملت کی میں نے پیروی کی اور میں نے اپنے شرک کرنے والی ملت کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے آگے توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر ہوتا ہے، انسانوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال پوچھا ان سے تاکہ ان کے ذہن خود اس کا جواب دیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کیا بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ وہ بہت سارے معبود جو سب کے سب کمزور ہیں، عاجز ہیں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے، نہ عطا کر سکتے نہ محروم کر سکتے، اس میں سارے معبود آ گئے جنہیں لوگ پوجتے ہیں، آئیڈلز ہر قسم کے، چاہے پتھروں کو یا درختوں کو یا مردہ لوگوں کو یا جس بھی قسم کے معبود ہیں وہ سب آ گئے۔ تو پوچھا کہ وہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ پھر اس کی صفات بتائیں، الواحد القہار۔ پھر یہ بتایا کہ جو بھی چلنے پھرنے والا جاندار ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے، یعنی اللہ کی پاور کے بارے میں بتایا۔ پھر یہ بتایا کہ جو آپ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچھ نام ہیں جو آپ کے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی جو ہے سند وہ موجود ہے، کیونکہ انبیاء نے بتائی ہے۔ پھر کہا کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، وہی حکم دے کر وہی منع کرتا ہے، اور پھر جب اسی کا حکم چل رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور یہی الدین القیم ہے، یعنی کہ مستقیم اور مضبوط دین ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کو تبلیغ کی بہت بہترین الفاظ میں، اور اس کے بعد پھر انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ اس طرح کہ میرے جیل کے ساتھیوں، اب ان میں سے جو شخص جس نے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے، اس کے بارے میں حضرت یوسف نے بتا دیا کہ وہ قید سے آزاد ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ اور دوسرے کی تعبیر یہ بتائی جس نے یہ دیکھا تھا کہ سر پر روٹیاں و پرندے کھا رہے ہیں، کہ اس کو موت کی سزا دی جائے گی، وہ سولی چڑھایا جائے گا، اور پھر پرندے اسے اس کے جسم کو گوشت کو کھائیں گے۔ پھر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات جو میں نے بتائی ہے یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یعنی تقدیر الہی میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہو کر ہی رہے گی۔ پھر جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے، اس سے یہ بات کہی کہ میرے معاملے کا ذکر بادشاہ سے کرنا، یعنی کہ قید کے بارے میں یہ ذکر بادشاہ سے کرنا۔ لیکن جب وہ نکل گیا جیل سے باہر تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کا اپنے آقا سے حضرت یوسف کے بارے میں ذکر کرنا جو ہے وہ بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے جیل میں کئی سال۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے بضع سنین۔ بضع سنین کا لکھتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 سال تک کے عدد پر بضع کہا جاتا ہے، یعنی کہ 3 to 9 کتنے بھی سال ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف 7 برس تک قید میں رہے، کچھ کہتے ہیں کہ 9 برس تک، واللہ عالم۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آگے کی آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور پھر کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے عزت کے ساتھ باہر نکالا گیا۔ 42 سے 49 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، تو وہ بولا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاتے ہو۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج کے محفوظ رکھو گے۔ پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہاں تک کہ 49 تک ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اس کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں شاہ مصر کا وہ خواب آتا ہے کہ جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں پہ، کہ اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام الزامات جو تھے ان سب سے ان کی برات ہو گئی، اور وہ اتنی عزت کے ساتھ اس قید سے باہر نکلے۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے پہلو ہیں جو سمجھنے کے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ بہت گھبرایا اور اس کی تعبیر کے بارے میں پریشان ہو گیا۔ تو اس نے جتنے بھی اس زمانے کے کاہن، نجومی، سردار، امراء، جو بھی اس کے سلطنت کے لوگ موجود تھے، علم والے، انہیں بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ تو وہ تعبیر نہ بتا سکے، انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں،
یعنی کہ یہ آپ کی پریشان خیالات ہیں جن پر مشتمل یہ خواب آپ کو آیا ہے، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے، جتنے بھی ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو بادشاہ نے بلا لیے تھے، ان سب نے یہ بات کہہ دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر حضرت یوسف کے حق میں کی کہ اگر کوئی بھی ان میں سے اس کی تعبیر جاننے والا ہوتا اور بتا دیتا تو حضرت یوسف کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر کوئی اور بھی بتاتا اور حضرت یوسف بھی بتاتے تو ان کی تعبیر کی اتنی وقت نہ ہوتی، اتنی اہمیت نہ ہوتی، مگر بادشاہ نے تمام علماء اور سلطنت والوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا تھا، سب نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر بادشاہ مزید فکر میں پڑ گیا، کیونکہ پریشان تو وہ رہ رہا تھا کہ یہ خواب کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایسی صورت میں جب حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور اتنی خوبصورت تعبیر بتائی تو پھر حضرت یوسف کی قدر اور وقت اس کے پاس بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سینیریو بنایا کہ جس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکل کے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان جو قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ تھا اور نجات پا گیا تھا، اب اس کو وہ بات یاد آئی حضرت یوسف کی، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ شیطان نے اسے بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ اب جب ایک مدت بعد اسے یاد آیا تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تو مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ پھر وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کس قدر پیارے طریقے سے بات کی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف، اے انتہائی سچے شخص، ایھا الصدیق، اب ہمیں اس خواب کی آپ تعبیر بتائیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے فوراً بعد اس کی تعبیر بھی بیان کر دی۔ انہوں نے نہ تو اس نوجوان کو کچھ کہا کہ جو بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا 7 سال یا 9 سال جو بھی ہو، 3 سے لے کے 9 سال تک جتنے سال بھی ہو رہے ہوں گے، تو اتنے سال تک وہ بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اور اب جب وقت پڑا تو وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بھی بات یاد نہیں دلائی، کوئی شرط عائد نہیں کی کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو تو میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، بلکہ انہوں نے فوراً ہی تعبیر بتا دی۔ اور تعبیر کیا بتائی کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کاشت کرو گے، یعنی زمین سے پیداوار نکلے گی، 7 سال تک بارشیں بھی ہوں گی اور سرسبزی رہے گی، گرینری رہے گی، یعنی کہ یہ جو موٹی 7 گائے ہیں مطلب ہے 7 خوشحالی کے سال۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں ڈرائی ہو جائے گا سب کچھ۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ایک تدبیر بھی بتا دی کہ وہ 7 سال ہوں گے جن کے اندر قحط پڑے گا، تو اس وقت تم لوگوں نے پچھلے سالوں میں جو فصل لی ہوگی اس کو پورا استعمال نہ کرنا، کاٹ کے پورا استعمال نہ کرنا، بلکہ ایسا کرنا کہ بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جو تم اپنے کھانے کے لیے نکالو گے، یعنی کہ جو اچھے والے 7 ایئرز ہوں گے اس میں جو غلہ تمہیں حاصل ہوگا اس کو اپنے خوشوں میں ہی رہنے دینا، پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لینا، باقی جو تم نے اس میں چھوڑا ہوگا وہ ان 7 ایئرز میں کام آئے گا جو کہ ڈرائی 7 ایئرز آئیں گے، پھر تم اس میں اس غلے کو استعمال کر لینا۔ یہ ہیں 7 دبلی گائیں جو کہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھیں۔ یہ آنے والے قحط کے 7 سال تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب قحط آتا ہے تو اس میں وہی والا تو کھانا کھایا جاتا ہے جو پچھلے سالوں میں جمع کیا گیا ہو، اس وقت تو کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو یہ تدبیر بھی بتا دی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا، خوشخبری بھی سنا دی کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش بہت ہوگی، بہت زیادہ گرینری ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے اچھے پھل پیدا ہوں گے کہ جس میں کہ وہ رس نچوڑیں گے۔ تو بادشاہ کے خواب کی یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا بیان کر دی۔ اس خواب کے بیان کرنے کے بعد جب کہ سب لوگ اس سے عاجز تھے، اس خواب کی تعبیر سے، بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھی اور اس نے ان کو بلوانے کے لیے کہا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ انہیں قحط سے نکلواتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ آیات کا مجموعہ 50 سے 57 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔
بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا؟ وہ بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا امین ہے۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے نوازتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو زمین کا اقتدار ملتا ہے اور عزت اور تکریم ملتی ہے، اور صورتحال کس طرح حضرت یوسف کے حق میں تبدیل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس مقام پر بادشاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا قرآن میں کہ جب اسے خواب کی تعبیر بتاتی گئی اور وہ اس سے بہت خوش ہوا، مطمئن بھی ہوا، تو پھر اس کو یوسف علیہ السلام کے شرف کا، فضل کا، علم کا اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جو ان کی مہارت تھی اس کا اندازہ ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، یعنی جیل خانے سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ اس الزام کی تحقیق نہ ہو جائے جو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے آپ کے دامن پر لگایا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس الزام کی، وہ ایک جھوٹ تھا اور محض ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ کو جیل میں بھجوایا گیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے عرصے جیل میں رہنے کے بعد فوری طور پر قاصد کی بات سن کر بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ بادشاہ نے بھی ان تمام عورتوں کو جتنے سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، لیکن ان تمام عورتوں کو دوبارہ بلا بھیجا، اور گویا کہ دیکھیے کہ ایک عدالت دوبارہ لگی اور فائل جو ہے ری اوپن ہوئی اس کیس کی، اور ان تمام عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس موقع کے اوپر عزیز مصر اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوایا تھا وہ بھی موجود ہوں گے، اور پھر پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے جب کہ تم نے یوسف کو اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ ان تمام عورتوں کو جمع کیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا اور ان تمام عورتوں کو عموماً مخاطب کیا گیا۔ اچھا، جب یہ سب عورتیں جو ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر یہ والی بات بتا دی کہ حاشا للہ، یعنی اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، تو یہاں یہ بات کھل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اور جب عزیز مصر کی بیوی کو بھی اس کے خلاف بھی گواہی آ گئی تو پھر اس نے اپنے اس گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا کہ اب بات سچی ظاہر ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہنے لگی انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ اصل بات یہ کہ میں نے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، مطلب اس کو ورخلانا چاہا، اور بے شک یہ سچا ہے۔ اب اس نے جا کر اتنے سالوں بعد اس بات کا اقرار کیا کہ یوسف نے جو یہ بات کہی تھی یا راودتنی عن نفسی، تو اس بات میں یوسف ہی سچا تھا اور میں جھوٹی تھی۔ اس کے بعد جو دو آیات آتی ہیں 52 اور 53، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے بنتی ہیں۔ ایک کے کہنے کے مطابق یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جب ان کو جیل میں جا کر یہ بات بتا دی گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر لیا اور دوسری عورتوں نے بھی اقرار کر لیا، تو وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بات پورے کے پورا اس کا عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے اور وہی یہ بات کہہ رہی ہے۔ ہم دونوں حوالوں سے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں
کہ اگر یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ یوسف کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ پھر وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو یہ نہیں ایک قول یہ آیا کہ یہ پورا کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور دوسری یہ اس میں بات آتی ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے جو یہ پوری کی پوری بات کہہ رہی ہے کہ میں بے شک میں نے خیانت نہیں کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ کے پیچھے بری یعنی بدکاری نہیں کی تھی، زنا کا ارتکاب نہیں کیا تھا، لیکن اس بات کے اوپر اقرار کر لیا کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے کہ نفس میں نے برائی کا ارادہ کیا تھا، حرص کی تھی، لیکن نفس تو برائی کے اوپر اکساتا ہی ہے، برائی سکھاتا ہی ہے، لیکن میرا رب ہی اگر رحم کرے تو انسان برائی سے بچ سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم۔ تو یہ پوری بات وہ خود کہہ رہی ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی دونوں صحیح ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس قول کو اگر منسوب کر لیا جائے تو انہوں نے یہ معنی اس میں یہ آئیں گے کہ قاصد کو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اس لیے لوٹایا تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں بے گناہ ہوں، اور عزیز کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ دونوں اقوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس تمام بات کے معلوم ہو جانے کے بعد، کھل جانے کے بعد، یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ الزام جھوٹا ہے، تو اس نے کیا کہا دیکھیے کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، استخلصہ لنفسی، اپنے لیے میں اس کو خاص کر لوں گا، یعنی کہ اپنے خاص اہل مشورہ میں شامل کر لوں گا۔ اور اس نے حضرت یوسف کو دیا اپنا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آ گئے اور گفتگو شروع ہوئی، بادشاہ ان سے براہ راست مخاطب ہوا، پھر اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے شرف اور کمال میں کتنے بہترین انسان ہیں، تو اس نے یہ کہا انک الیوم لدینا مکین امین، یقیناً آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب منزلت ہیں اور امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس سے یہ کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب واقف بھی ہوں۔ اچھا، یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے خود یہ مطالبہ کیا تھا، عہدے کا مطالبہ، یہ کوئی لالچ کی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ انہیں بڑا عہدہ مل جائے، بلکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر، اپنے خزانوں کے اوپر امین بننے کا مطالبہ اس لیے کیا تھا۔ آگے خود یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حفیظ بھی ہیں وہ، یعنی کہ حفاظت کرنے والے، اور علیم بھی ہیں، یعنی اس منصب کے لیے جس علم کی اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس وہ بھی موجود ہے۔ یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو اپنی تعریف خود بیان کی، تو جب کسی بھی انسان کی خوبیوں کے بارے میں دوسروں کو معلوم نہ ہو اور وہ کسی خاص کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو تو وہ بوقت ضرورت اس خوبیوں کا اظہار کر سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خوبیوں کا اظہار کیا اور یہ ریکویسٹ کی کہ ملک کے خزانوں، یعنی کہ جو غلہ ہے، جو گوداموں کے اندر غلہ آتا تھا، اس کے اوپر ان کو مقرر کر دیجئے۔ اور کیونکہ خواب کے نتیجے میں یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ آئندہ سالوں میں اس ملک میں قحط پڑنے والا ہے، تو پھر انہوں نے یہ پسند فرمایا حضرت یوسف نے کہ غلے کے جو خزانے ہیں، جو اس کے ذخیرے ہیں، جہاں پر وہ جمع ہوگا، اس میں حد درجے احتیاط برتنی ہوگی، بہت دانش مندی سے کام لینا ہوگا، تب یہ آئندہ 7 سالوں چل پائے گا جب قحط کے 7 سال آئیں گے۔ تو انہوں نے اس کام میں اپنی مہارت، اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، تو اس بادشاہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا، اور پھر انہیں مصر کے خزانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حکومت عطا دے دی، ایک طرح سے، ہے نا، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی،
وہ اس میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے یعنی تصرف کرتے تھے، آزاد تھے اس معاملے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ احسان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بہترین بدلہ دیا دنیا میں، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ شاہ مصر جس کا نام ریان بن ولید تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اس شخص کی جگہ منصب وزارت پر لگا دیا جس نے آپ کو مصر میں خریدا تھا اور جس کی بیوی نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کی جگہ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس منصب کے اوپر آ گئے اور یہ بادشاہ یوسف کے ہاتھ پر مشرف اسلام بھی ہو گیا۔ یہ کسی ایک مفسر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس نے ان کا دین پہ قبول کر لیا، واللہ عالم، اور اسی شخص کی جگہ انہیں خزانہ کا مالک بنا دیا۔ اس جگہ پر تفہیم القرآن میں ایک نوٹ لکھا گیا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان شہادتوں نے، جو ان عورتوں نے شہادت دی کہ حضرت یوسف پاک دامن ہے، کس طرح 8-9 سال پہلے کے واقعے کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت یوسف کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر ایک دم سطح پر آ گئی ہوگی، یعنی مشہور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ مصر کے تمام اشراف، معززین اور وہ وزراء اور عام لوگ سب کے اوپر آپ کے اخلاق کا جو وقار ہے وہ قائم ہو گیا کیونکہ جیل سے بادشاہ کے طلب کرنے پر آپ باہر نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا واقعہ تھا، بریکنگ نیوز تھی اس زمانے کی کہ آپ انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس معاملے کو صاف کرو جو پیش آیا تھا۔ تو لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ عجیب قسم کا بلند حوصلہ انسان ہے جس کو 8-9 سال کی قید کے بعد بھی جب بادشاہ مہربان ہو کر بلا رہا ہے تو وہ بےتاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا، بلکہ جب پھر لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ کی ملاقات کو آنے کے لیے یہ شرط رکھی ہے، تو پھر سب کی نگاہیں اس واقعے کی تحقیق پر لگ گئی ہوں گی کہ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس تحقیق کا۔ پھر جب انہوں نے نتیجہ سنا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا کہ یہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا انسان ہے کہ اس کی پاکیزگی پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے سب نے مل جل کر سازش کی اور اسے جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کے اتنے عروج پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی فضا کو سازگار کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی عجیب نہیں لگتی پھر ہمیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع کے اوپر جو یہ کہا کہ آپ خزائن ارض میرے حوالے کر دیجیے، اور بڑی بے دھڑک ہو کر یہ مطالبہ پیش کر دیا اور بادشاہ نے بھی بے تعمل اسے قبول کر لیا، حالانکہ وہ جیل سے نکلے ہوئے ایک قیدی ہیں۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ جیل کے ایک قیدی کو بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے بتانے کی انعام کے طور پر کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو ظاہر ہے بادشاہ چھوٹا موٹا انعام دے دیتا اور بات کافی ہو جاتی، لیکن اتنی سی بات نہیں تھی۔ بات تو اتنی تھی کہ بادشاہ ان کے اندر جو شرف اور کمال تھا اسے بھی پہچان چکا تھا، جو ان کی سیرت کے کمال تھے انہیں پہچان چکا تھا، اور جتنے وہ امین تھے اس بات کو، اس امانت داری کو جان چکا تھا۔ تبھی تو جب انہوں نے یہ کہا کہ خزائن ارض میرے سے حوالے کر دیجئے تو بادشاہ نے کہا لیجئے سب کچھ حاضر ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت اور اکرام تیار کیا کہ ایک شخص بھی اس منصب پر ملنے کے معاملے میں شک و شبے میں نہیں پڑا کہ پتہ نہیں یہ فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، جسے یہ دیا جا رہا ہے وہ تو جیل سے نکلا ہوا ایک قیدی ہے۔ اس کے برعکس سب اس بات کے قائل تھے کہ اس منصب کے لیے یوسف ہی بہترین شخص ہے۔ اچھا، ہم نے تفسیر ابن کثیر میں یہ پڑھا کہ خزانوں کے اوپر ان کو امین بنایا گیا۔ تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت صرف وزیر خزانہ ہی کی نہیں تھی، بلکہ آگے کی آیات جیسے آ رہی ہیں کہ ساری سرزمین مصر اب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی تھی۔ جس جگہ بھی وہ جاتے وہ تصرف کر سکتے تھے، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ انہیں جانے سے روکا جائے، یعنی ایسی ان کی حیثیت تھی۔ یہ گویا ان کا جو اقتدار تھا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اور پھر جیسے کہ یہ قول ہم نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض،
تو اس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے، اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کر لیں جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ یہ جو ان کا مطالبہ تھا، یہ بادشاہی کی محبت میں یا دنیا کے لالچ میں نہیں تھا، بلکہ یہ جانتے ہوئے انہوں نے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوائے ایسا نہیں جو اس کام کو انجام دے سکے۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں مصر میں انہیں وہ اقتدار دیا جس کا اب ہم اگلی آیات میں ذکر پڑھیں گے کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ آیت 58 سے لے کر 68 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے، اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا، میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ سے ہے اسے لانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ یعنی غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ناپ یعنی غلہ نہیں ہے، اور نہ تم میرے پاس قریب آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اسے مانگیں گے اور یقیناً ہم یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچے تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے، ابا جان، آئندہ ہمارے لیے ماپ یعنی غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نے کہا، کیا میں اس کی بابت تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت تم پر اعتبار کیا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ بولے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ بھر کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ماپ یعنی غلہ ملنا تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ ضامن ہے۔ اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے اس کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، سو وہ پوری کر چکا، اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں بلاد مصر میں جو قحط آیا ہے اس سے پہلے کے واقعہ بیان ہو رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزارت کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ سرسبزی اور شادابی کے یہ 7 سال انہوں نے بہت بہترین طریقے سے گزارے، یعنی بڑے انتظام کے ساتھ گزارے کہ جو 7 سال آئے اس میں انہوں نے اتنا غلہ جمع کیا ہوا تھا کہ لوگ جب مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لیتے تھے تو وہ ایک آدمی کو سال بھر کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ جتنا دے دیتے تھے، جتنا کہ ایک اونٹ کے اوپر بھرا جا سکتا ہے وہ اسے دے دیتے تھے۔ اور خود قحط کے اس دور میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور فوج کے بعد تمام سپاہی اور جو بھی سرکاری ملازمین تھے ان کا یہ معمول بنا دیا گیا تھا کہ دوپہر کے وقت صرف ایک لقمہ کھاتے اور پورے وقت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اہل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین رحمت تھی کہ اس وجہ سے لوگوں کو قحط کے زمانے میں بھی کھانا مل رہا تھا۔ یہ قحط اتنا شدید تھا کہ مصر کے تمام علاقے اور شہر اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ کنعان تک جو کہ فلسطین تک اس کے اثرات پہنچے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی رہتے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب بھی غلہ لینے کے لیے آتے تھے تو اپنا مقرر کیا ہوا ریٹ دیتے تھے اور ایک اونٹ پر غلہ حاصل کرتے تھے۔ یہ بات سوچ کر یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے بنیامین کے علاوہ وہ سب مصر لے آئے، ٹریول کر کے مصر آئے، اور انہوں نے حضرت یوسف کو ان کے شان و شوکت کے باعث نہیں پہچانا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے چھوڑا تھا
تو وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دن اس قدر بلند و بالا اور اعلیٰ اور عرفہ مقام کے اوپر یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہوگا، لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ انہیں پہچان نہ سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان کے ساتھ جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت یوسف ہی ان سے یہ بات پوچھنے لگے کہ اس ملک میں کیسے آئے۔ جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ۔ پھر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور ہمارے باپ یعقوب ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اور یعقوب کے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم 12 بھائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹا بھائی، کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور ہمارے والد کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ والد کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان ان کا تیار کروایا اور ایک تدبیر کی انہوں نے پورے وزن کا غلہ ان کو دیا اور سامان پہ لدوا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں اور مہمانداری بھی کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے محافظین سے یہ بات کہی کہ جو کچھ انہوں نے ریٹ دیا ہے اس غلے کو خریدنے کے لیے، اس رقم کو بھی ان کے سامان میں واپس ڈال دو۔ چنانچہ وہ رقم بھی ڈال دی گئی اور پورا سامان بھی انہیں دے دیا گیا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ جب یہ گھر جائیں گے اور سامان کو کھولیں گے اور بورے سے نکالیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری رقم بھی مل گئی ہے اور کھانا بھی پورا، غلہ بھی ہمیں پورا ملا ہے، تو پھر یہ دوبارہ سے آنے کا ارادہ کریں گی۔ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو بھی لانا، تو اس بات کی بھی امید تھی کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو بولے کہ ابا جان روک دی گئی ہے ہم سے ماپ، یعنی غلہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ آپ نہیں بھیجیں گے تو ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ اب یہ واپس آ کر اپنے باپ سے یہ بات کہتے ہیں، پھر ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فارسل معنا خانہ، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ تو اب یہ ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے غلے کے لیے بھائی کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ اتنا اناج حاصل کرنے میں ہمارا بھائی ہمارے لیے مدد کرے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھایا کہ ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، کیونکہ پہلے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، تو وہ کہنے لگے کیا میں تمہارا اسی طرح اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں اعتبار کیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے بارے میں جو انہوں نے اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے بعد الزام بھی لگا دیا تھا اور وعدہ بھی توڑ دیا تھا، یہ سب کچھ یہ کر چکے تھے، تو اب ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے عہد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی تم اسی طرح کا سلوک کرنا چاہتے ہو جس طرح پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کر چکے ہو، اور اسے بھی مجھ سے غائب کر کے میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ بڑھاپے میں، کمزوری کے حالت میں، بیٹے کی جدائی کی حالت میں جو میری حالات ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، اس بات کی مجھے امید ہے، اور اس کی بھی کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے ضرور ملا دیں گے اور میری پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا اور یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اور اس کے بعد بھائیوں نے، ان لڑکوں نے جب سامان کو کھولا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ غلے کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا سامان، یعنی کہ ان کا اپنا مال بھی واپس آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے یہ ریکویسٹ شروع کر دی کہ مطلب بھائی کو ساتھ بھیجنے کی ترغیب دلاتے ہوئے باپ سے پھر سے کہنا شروع کیا یا ابانا ما نبغی، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی اس بہترین اکرام اور تکریم کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے۔ بادشاہ نے تو ہمیں اپنا اناج بھی دے دیا اور نہایت خوبصورت طریقے سے ہمارا مال بھی ہمیں واپس لوٹا دیا، یعنی بغیر بتائے ہوئے چپکے سے۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ بادشاہ کتنے اخلاق والا انسان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر ہم اس کے حصے کا غلہ بھی حاصل کر لیں گے اور اسے حفاظت کے ساتھ آپ کے پاس واپس بھی پہنچا دیں گے، اور یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ کو پکا عہد نہ دو
یعنی یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان لڑکوں سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پکا عہد کروایا، یعنی تمہیں ہر صورت میں اس عہد کو جو اللہ کو گواہ بنا کر تم کر رہے ہو پورا کرنا ہوگا، سوائے ایسی صورتحال کے کہ جو تمہیں پیش آ جائے جس میں تمہارا کوئی اختیار نہ ہو، تم اس کو ہٹانے کی قدرت نہ رکھتے ہو۔ یہی معنی ہے اس کا الا ان یحاط بکم، کہ تم کو ایسی چیز پیش آ جائے جو تمہیں گھیرا کر لے، احاطہ کر لے تمہارا، تو پھر یہ عہد جو ہے اس کی پاسداری نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ پکا عہد جو انہوں نے لیا تھا کہ جب تک تمہارا بس چلے گا تم اس کو پورا کرو گے، اس عہد کو، اور بنیامین کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ بہرحال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پکا عہد انہیں دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس پہ گواہ بنا لیا گیا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ یہ گواہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی، کہ اس کی حفاظت اور اس کی کفایت ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس پکے عہد و پیمان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وصیت بھی کی کہ جب مصر میں پہنچیں گے تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ یہ کیوں؟ یعنی وہ ان کے یہ بات کہ وہ ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں نا، اور 11 کی تعداد ہے، تو یہ کثرت دیکھ کر اور ان کے حسن منظر کو دیکھ کر کوئی شخص ان کو نظر نہ لگا دے، تو نظر لگنے کے خوف سے انہوں نے یہ نصیحت انہیں کی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ معنی یہ کہ فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو کوئی چیز بھی اسے بدل نہیں سکتی۔ پھر یہ کہتے ہیں علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرنے کی تو تمہیں میں نے وصیت کر دی ہے کہ یہ چیزیں، یہ کام کرو، یہ تدبیر کرو تو نظر نہیں لگے گی، لیکن بھروسہ میں اللہ پر ہی کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شر آنا ہوگا تو وہ پھر آ جائے گا۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے چل پڑے، اور جیسا کہ ان کے باپ نے کہا تھا وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان ہمارے لیے دیا کہ ان کا یہ فعل ان کو اللہ کی کسی بات سے نہ بچا سکتا تھا، مگر یہ خواہش تھی جو یعقوب کے جی میں تھی تو وہ انہوں نے پوری کر لی۔ اس میں یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ اور وہ خواہش کیا تھی؟ اولاد کے لیے شفقت اور محبت تھی ان کی۔ ایسا کرنے سے ان کو ایک قسم کا اطمینان حاصل ہوا رہا تھا، اور ان کے دل میں جو خیال گزرا تھا وہ بھی پورا ہو گیا کہ یعنی کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ تدبیر جو انہوں نے کی وہ اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تدبیر جو انہوں نے کی وہ بھی وحی الہی کی روشنی ہی میں تھی، اللہ ہی کے حکم سے تھی، اور یہ عقیدہ بھی اللہ کے ہے کہ حکم سے انہوں نے اختیار کیا تھا کہ جو تدبیر ہے وہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، اور یہ وہ علم تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلایا گیا تھا۔ یہاں پھر انہوں نے ایک بات لکھی ہے تفسیر میں کہ جب یہ بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے، اور یہ ہدایت ان کے باپ نے کر دی تھی کہ کیونکہ وہ قد و قامت میں، شکل و صورت میں بھی بلند تھے، کہ اکٹھے ایک جگہ سے نہیں جائیں بلکہ الگ الگ جگہوں سے جائیں تاکہ نظر لگنے کا امکان نہ ہو اور حسد کرنے والے حسد نہ کر سکیں۔ تو یہ ساری بات کے بعد پھر ایک حدیث یہاں دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ العین حق، یعنی نظر کا لگ جانا حق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی امت کو سکھائے ہیں۔ فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، پھر اس کے بعد جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ پھر یہ بھی قرآن سے ثابت ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو نظر بد کے بارے میں مختصر بیان یہاں پہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے۔ اب ہمارا واقعہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی فلسطین سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے مصر تک پہنچتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب پہنچتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے، انشاءاللہ یہ کل ہم مطالعہ کریں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 تک کا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 69 سے لے کر اور اختتامی صورت تک کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔